بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو عبدالرب تھا اور وہ پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، چنانچہ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک جانب سے ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چٹائی میں لپٹا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے اس سے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دمشقی نے کہا تم چٹائی میں لپٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور میری پیدائش و پرورش کو اسلام میں رکھا اور میرے اعضاء کو تندرست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا۔ تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت میں کون ہوگا؟ وہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے؟ ہم یہیں آپ کے برابر نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کریں گے جو آپ کو چٹائی میں لپٹنے سے بے نیاز کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ اس کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں نے دمشق میں اپنے سے زیادہ مالدار کوئی نہیں دیکھا، پھر بھی میں مزید کی تلاش میں ہوں۔ پھر میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنے اس حال سے توبہ کرتا ہوں۔ یوں میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے سفر کی تیاری شروع کی اور میری سواری میرے پاس لے کر آئے، تو میں نے یہ سوچ کر اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیا کہ اگر میں دوبارہ تجارت میں مصروف ہو گیا تو میں توبہ میں سچا نہیں۔ میری قوم نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں اپنی توبہ کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کیا مگر میں نے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ دمشق پہنچنے کے بعد اس شخص نے اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کی قیمت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اے میرے بھائی، تو نے اپنی زندگی کھیل کود میں گنوا دی جبکہ دوسرے لوگ مقصود کو پا گئے اور تو ان سے پیچھے رہ گیا۔ دوسرے تو بخشش کو پا گئے جبکہ تو نفسانی خواہشات اور تنگ دستی کے خوف میں مبتلا رہا۔ کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد فلاں لوٹ آیا اور اس نے توبہ کر لی؟ اے وہ شخص جس کے پاس خوش بخت ہونے کا وقت موجود ہے، تو نفسانی خواہشات کے چنگل سے کب چھٹکارا پائے گا اور کب اپنے عزت والے خوبیوں والے مولا کی طرف رجوع کرے گا؟ اے مسکین، کاش تو توبہ کرنے والوں کے غم اور وعید کی ہولناکی سے خوفزدہ رہنے والوں کی بے قراری کو دیکھ لیتا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز، زکوٰۃ
اور دنیا سے بے رغبتی میں رکھا، جبکہ بدبختوں نے اپنی جوانیاں غفلت میں اور بڑھاپے حرص اور لمبی امیدوں میں برباد کر دی۔ تو نے نہ تو اپنی جوانی سے نفع اٹھایا اور نہ ہی اپنے بڑھاپے میں رجوع کیا۔ اے اپنی جوانی اور بڑھاپا برباد کرنے والے، سن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور کسی طرح تو دیکھے گا جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، پھر بچ کر نہیں نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ حضرت حذیفہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے نہیں دیکھا، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثناء میں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہاں سے گزرے تو آپ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے چہرے پر غضب کے آثار ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کو کس بات نے غضبناک کیا ہے؟ آپ نے پورا قصہ سنا دیا تو مولا علی نے کہا، آپ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعویل ہے، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں یعنی آزمائش ہی ہیں، اور ان کے اس قول کے میں حق کو ناپسند کرتا ہوں میں حق سے مراد موت ہے جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور ان کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں، اور ان کے اس قول کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے نہیں دیکھا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے اس قول کہ بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتا ہوں۔ ان کے اس قول کہ میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی ذہانت عطا فرمائی ہے، بے شک تم نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر یہ حکایت سن کر کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ راہ راست پر آ گیا تو آپ کا دل بھی مدینہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔